کہ بنی اسرائیل کا ایک فرد جس نے 100 قتل کیے ہوں اور وہ اللہ والوں کے راستے پہ چلے، اللہ والوں کی بستی کی جانب چلے، راستے میں اسے موت آ جائے اور وہ بخشا جائے، ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں بخشانے کے لیے اللہ والے ہمارے درمیان تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ اللہ آپ حضور کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت گزارش کروں گا حضور قبلہ عالم استاذ العلماء، پیر طریقت و رہبر شریعت، مفتی ابن مفتی، فقیہ ابن فقیہ حضور قبلہ صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ نوری صاحب سے آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ بآواز بلند نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیرت نوری، صورت نوری، سیرت نوری، صورت نوری۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام اور حاضرین محفل، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق و عنایت سے آج ہم اپنے آقا و مولا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر پاک اور آپ کے میلاد پاک کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ عزیزم مولانا غلام مرتضیٰ نوری صاحب نے اس محفل کے لیے وقت لیا، اللہ پاک ان کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے۔ یہ نوجوان بڑی محبت والا، اللہ پاک ان کے سوز و گداز میں اور ان کی خطابت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اس وقت یہاں پہ کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرمائے۔ علماء کے صدر حضرت علامہ قاری محمد اصغر نوری اشرفی صاحب، حضرت مولانا محمد حنیف نوری صاحب، مولانا پیر خواجہ محمد رفیق صاحب، حضرت مولانا علامہ محمد عبداللہ صاحب، اور جدھر دیکھیں علماء نظر آتے ہیں۔ اب سب کے نام تو شمار کریں تو اس کے لیے بھی بڑا وقت چاہیے۔ میلاد پاک کا یہ جلسہ ہے اور مجھے آج ہی پتہ چلا کہ اس جلسے کا عنوان ہے میلاد ختم تاجدار ختم نبوت۔ تو ہماری سعادت ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اس محفل میں حاضر ہیں۔ جہاں اتنے علماء موجود ہوں وہاں میرے جیسے کم علم کی خطاب کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ حضرات بیان کرتے میں سنتا، لیکن اب چونکہ انہوں نے کیا نام ان کا اعلان کر دیا ہے عزیز نے، تو کچھ چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم فرقان حمید
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس قرآن کی دو ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب نزولی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اکٹھا نہیں اترا، پہلے انبیاء کرام پر کتابیں اترتی تھیں یا صحیفے ان کے پاس آتے تھے تو وہ کتاب کی شکل میں تختیوں پر، پتھر کی تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات تھی، تو ایک ہی بار وہ کتاب اتر جاتی تھی، نبی پر کے پاس آ جاتی تھی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اکٹھی نازل نہیں ہوئی، وہ چاہتا تو کتاب یوں بھی نازل ہو سکتی تھی، لکھا لکھا ہے قرآن، بڑا خوبصورت جلد ہوتی اور حضور کی بارگاہ میں جبریل لے کے آ کے قرآن دے جاتے، لیکن عظمت مصطفیٰ کا اظہار نہ ہوتا اس طرح۔ اظہار یوں کرنا تھا کہ پہلے انبیاء کرام کو کتاب لینے کے لیے ان پر پابندیاں تھیں کہ پہلے روزے رکھو، پھر اس کے بعد آؤ لمبا سفر کر کے طور پہاڑ پر اس کی بلندیوں پر چڑھو، پھر وہاں انتظار کرو، پھر کتاب اترے گی۔ اور حضور کی عظمت کیا ہے، حضور اگر بدر میں ہیں تو قرآن وہاں اتر رہا ہے، اگر حضور احد میں ہیں تو قرآن وہاں اتر رہا ہے، اگر حضور حنین کے مقام پر ہے قرآن وہاں اتر رہا ہے، طائف کی گھاٹیوں میں ہے تو قرآن وہاں پہنچ گیا، اور اگر حضرت عائشہ صدیقہ کے بستر پر حضور جلوہ گا رہے ہیں، جبریل قرآن وہاں لے جاؤ۔ پہلے لوگوں کو، نبیوں کو کتاب لینے کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا، انتظار کرنا پڑتا تھا، پر محمد مصطفیٰ کے لیے رب نے فرمایا لوگوں کو پتہ چلے کہ جہاں میرا محبوب چلے قرآن پیچھے پیچھے چلے۔ تو قرآن کی 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ اب اس کی دو ترتیبیں، قرآن اترنے کی ترتیب اور تھی، جب کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی روزے کا مسئلہ آ گیا تو وہ آیت نازل ہو گئی، کوئی جہاد کا مسئلہ تھا تو وہ آیت نازل ہو گئی، حج کا موقع تھا تو وہ نازل ہو گئی، کوئی اور معاملہ پیش آیا، کسی منافق کی کوئی بات تھی تو وہ ہو گئی، کسی نے عظمت رسالت پر کوئی انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے پوری کی پوری صورت اتار دی۔ یہ اترنے کی ترتیبیں اور تھیں، ایک ترتیب نزولی، اس کا جیسے قرآن اترتا رہا، ایک ترتیب وہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں جگہ پر تم نے لکھ لو، فلاں صورت میں اس آیت کو فلاں مقام پر رکھ دو، حضور بتاتے تھے۔ اور جب بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نقلیں بنوا کر قرآن کریم کی اور مختلف شہروں اور علاقوں کے اندر قرآن پاک کے نسخے بھیجے، اس وقت اس کی ترتیب کیا تھی کہ الحمد سے شروع ہوا اور والناس پھر جا کے قرآن ختم ہو گیا، جو آج ہمارے پاس ترتیب ہے، اسی ترتیب کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دو ترتیبیں، آپ جس ترتیب کو بھی لیں، جس پہلو سے بھی دیکھیں، اللہ رب العزت نے یوں اہتمام کیا کہ اگر قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے ترتیب اس کو دیکھیں تو قرآن کے آغاز میں ہی مسئلہ ختم نبوت کو واضح کرا۔ اور اگر قرآن کی ترتیب نزولی کو دیکھیں، قرآن اترا کس طرح، تو جب نزول مکمل ہو گیا ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حضور کو وہ علم عطا کیا تھا، حضور خطبہ حج دے رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ اچھی طرح مجھ سے سیکھ لو حج کرنے کا طریقہ، اور حضور نے فرمایا کہ یہ سمجھ لو کہ حضور نے تو تھوڑا سا پردے میں بات کی، لعل اللہ شاید کے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضور کے کلام میں اللہ کا لفظ ہے، شاید کا لفظ ہے، تو وہ شاید ہمارے لیے ہوتا ہے، حضور اللہ کا کلام جو وہ ہوتا ہے یقینی ہوتا ہے۔ گویا حضور فرما رہے جان لو
کہ یہ میرا آخری حج ہے، پہلا اور آخری حج۔ اس مقام پر پھر آئندہ تمہاری آنکھیں میرا قرآن کریم کی ترتیب نزولی مکمل ہو گئی، قرآن اترنا مکمل ہو گیا۔ اور وہ آیت کون سی تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، وہ نعمت جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، وہ دین جو آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا تھا۔ الجوم اکملت، اب دین کامل ہو گیا، کسرے دین کی عمارت مکمل ہو گئی، اب کسی اور اینٹ لگانے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ماشاء اللہ۔ راس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں جو حضور کے چچا کے بیٹے بھی تھے، لیکن فیض کہاں سے ملا؟ خدمت مصطفیٰ سے، حضور کی خدمت سے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں علم والے، کتابی کیڑے جن کو کہہ لیں، علم والے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو بزرگوں کی جوڑے سیدھے کرتے رہتے ہیں۔ بہت خوب، بہت اچھا، علم والے پیچھے رہ جاتے ہیں، بہت خوب، خدمت والے آگے نکل جاتے ہیں۔ ماشاء حضور کی خدمت کیا کرتے تھے؟ جب حضور جاتے باہر نکلتے قضاء حاجت کے لیے تو لوٹا اٹھا لیتے، برتن اٹھا لیتے پانی کا، جب وضو کرنا ہوتا تو پانی پیش کر دیتے۔ ایک دن پانی پیش کیا تو دریائے رحمت جوش میں آیا، وضو کر کے حضور اٹھے، بہت خوب، ابن عباس کو سینے سے لگا لیا، زمانی رسول اللہ، کہتے ہیں فخر سے کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، وہ سینہ جہاں سارا قرآن اترا، مرکز فیض تھا، جو انوار و تجلیات کا مرکز تھا، وہ سینہ جب ابن عباس کے سینے سے لگا، علم کے لیے اتنا ہی کافی تھا، لیکن حضور نے ایک دعا بھی کر دی۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، کل نبی یجاب، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کوئی عام بندہ ہوتا ہے؟ نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، جس کو رب چن لیتا ہے نبوت کے لیے، پھر اللہ پاک اس کی عزت بڑھاتا ہے، پھر وہ جو منہ سے نکلتا ہے، بات نکلتی ہے، وہ اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اور جو نبی الانبیاء ہوں، محمد مصطفیٰ ہوں، ان کی دعا کا یہ عالم تھا، کسی اور کی بات نہیں کرتے، ہم سب کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ ان ربا کا یسارع فی ہواکا، یا رسول اللہ یوں لگتا ہے دل میں خیال آتا ہے آپ کے رب پہلے بات پوری کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے دعا کریں، مسجد میں آ کے دعا کریں، نماز پڑھ کر دعا کریں، کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کریں، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، عزت اور انتصار کے ساتھ دعا کریں، پھر بھی وہ مرضی والا قبول کرے یا نہ کرے۔ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دل میں خیال آیا، ادھر قبولیت پہلے چلی آتی۔ تو دعا کیا کی؟ اللہم علم الکتاب، یا اللہ یہ میرا خادم ہے نا، خدمت کر رہا ہے، یا اللہ اس کو علم کتاب کا علم عطا کر دے۔ پھر کیسی علم عطا ہوا؟ علم کتاب کا کیسے ملا کہ آج بھی دنیا ان کو حبر الامہ، راس المفسرین، امت کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفسر اس کے طور پر یاد کرتی ہیں۔ وہ ایک دن تشریف فرما تھے تو ایک یہودی آ گیا، یہودی نے آ کے کہا کہ حضرت جی آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، کاش کہ وہ آیت ہمارے اوپر اتری تھی، ہمارے نبی پر، پھر پتہ چلتا کہ ہم کیا قدر کرتے۔ بھئی کیا کرتے؟ وہ آیت ایسی ہے کہ اگر ہمارے اوپر ہمارے نبی پر اترتی لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، سیاہ ستہ کی معتبر کتاب، ان 6 کتابوں میں سے جو حدیث کی معتبر کتابیں، ترمذی شریف کتاب التفسیر کی یہ حدیث ہے۔ آپ نے کہا، یہودی نے آگے کہا اگر ہمارے نبی پر اتری ہوتی لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، ہم اس دن کو کیا کرتے؟ عید بنا لیتے۔ حضرت ابن عباس وہ بعد میں پوچھتے بھی عید کون سی ہے، پہلے اس کو ڈانٹتے، وہ خبردار اسلام میں تو تیسری عید کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور تو ہمیں عیدیں بتا رہا ہے۔ آپ نے ڈانٹا نہیں، پتہ چلا کہ اس کی یہ بات
کہ نعمت ملے تو اس پر عید منائی جائے. آپ نے روکا نہیں اور میں پہلے مجھے بتا کہ وہ ایت کون سی ہے. اس نے کہا جی ایت وہ ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری, جو میں نے پہلے بتایا کہ جب ترتیب نزول کا قرآن کا نزول مکمل ہوا, قرآن نازل ہو رہا تھا آخری ایت, جب وہ اتری اس ایت کے بارے میں اس نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بیٹھ جاؤ بیٹے, پانی کی ضرورت نہیں, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تو آج دین مکمل ہو گیا. اتنی بڑی نعمت کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک زمین پر بھیجتا رہا, پر نعمت کامل نہ کی. جب محمد مصطفیٰ کی باری آئی, شیخ عبداللہ مدثر کہتے ہیں ہر نعمت کے داش خدا شد برو تمام, ہر رتبہ کے بود در امکان بروز ختم. جتنا اونچا سے اونچا رتبہ کسی کے لیے اللہ کے مخلوق میں سے ممکن ہو سکتا تھا, رب نے اس سے اعلیٰ مقام عطا کر دیا. اسی لیے تو اللہ حضرت نے کہا سب سے اعلیٰ ہو اللہ ہمارا اونچے سے اونچا مقام عطا کر دیا. اور ہر نعمت کے داش خدا رب نے اپنی ساری کی ساری نعمتوں کے خزانے محمد مصطفیٰ کے سپرد کر دیا. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور قرآن میں کہہ دیا کہ یارے تیرے اوپر نعمت کو پورا کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, جانشین حضور سیدی فقیہ اعظم. بھائی ساری نعمتوں کا خالق کون ہے؟ اللہ. ساری نعمتوں کا خالق کون ہے؟ اللہ, جو نعمتوں کو پیدا کرنے والا ہے. وہ کہہ رہا ہے اتممت علیکم نعمتی, پیارے نعمتیں تو میں نے بنائی ہیں پر تیری ذات ایسی ہے کہ میں نے تیرے اوپر نعمتیں کامل کر دی. اب کوئی ایسی نعمت میری باقی نہیں رہی جو ابھی تجھے عطا نہ کر دی ہو, جو تیرے دامن میں ڈال نہ دی ہو. اتنی بڑی نعمت مل گئی. ہم اس دن عید مناتے تو آپ نے کیا جواب دیا؟ سننے کی بات ہے. آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو, تم ایک عید کی بات کرتے ہو. ہم جس دن یہ ایت اتری ہم اس دن ایک عید نہیں عیدین, اس دن ہم 2 عیدیں مناتے ہیں. 2 عیدیں. بہت نکتہ. کون کون سی عیدیں؟ ایک اس جس دن یہ ایت اتری تھی وہ عرفہ کا دن تھا, 9 ذی الحج کا دن تھا. جب حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں تو وہ دن جو ہے عرفات کا میدان وہ کیا ہوتا ہے امت مسلمہ کے لیے وہ بھی عید کا دن ہوتا ہے. بھئی ہمیں تو اختیار نہیں ہے نا, ہمیں کہتے ہیں جی تم عید منا رہے, ہم کب کرتے ہیں؟ وہ حضور کے صحابی جنہیں حضور نے فرمایا کہ قرآن کا علم عطا کر دے, جو عالم قرآن ہے, جسے حضور نے جس کو رب سے مانگ کر جس کے لیے قرآن کا علم لیا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک نہیں اس دن 2 عیدیں مناتے ہیں. ایک عرفہ کا دن اور دوسرا کیا ہے؟ فرمایا جمعے کا دن. آج کل نا وہ اصل میں ایک شیطان کا بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ شکوک پہ شک پیدا کرتا ہے. جب شک دل میں آ جائے تو پھر آگے اس کو پھسلانا آسان ہوتا ہے. ان دنوں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے, پتہ نہیں آپ کے شہر میں تو میں نے تو کئی جگہ پہ جب جاتا ہوں تو لوگ کہتے جی, وہ کہتے ہیں جی تیسری عید کہاں ہے جی, دکھاؤ جی تیسری عید, اور تمہیں نظر نہیں آتی. صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابن عباس کا حدیث دوسری مسلم شریف کی حدیث ہے, ان ھذا یوم عید, ان ھذا یوم جعل اللہ للمسلمین عیدا, کہ یہ جمعے کا دن کو معمولی نہ سمجھو, اللہ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید مقرر کیا ہے. تیسری عید بخاری شریف کی حدیث, تیسری عید دکھاؤ تیسری. میں کہتا ہر مہینے 4 عیدیں, ہر مہینے کتنے جمعے آتے ہیں؟ کبھی 5 بھی آ جاتے ہیں, چلو 4 ہی ہضم کر, 4 ہو جائے, کبھی 5 بھی آ جاتے ہیں. اور سال میں کتنے ہو گئے؟ 12 چوک 48 عیدیں یہ بن گئی. اگر 48 برداشت ہیں تو ایک ربیع الاول کی 12 کو بھی برداشت ہے. آپ نے فرمایا کہ اس دن ایک عید نہیں 2 عیدیں. بہت خوب, بہت خوب. یہ تو ضمن بات آگی, بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی ترتیب نزولی جو ہے, قرآن اتر رہا تھا, جس ایت پر اترا اس میں پیغام کیا دیا گیا
کہ انبیاء آتے رہے پر نعمت تمام نہ ہوئی. انبیاء آتے رہے دین کامل نہ ہوا. اب دین کامل ہو گیا, نعمت مکمل ہو گئی, اور حضور نے اس کی تشریح کر دی کہ محل بنا ہوا تھا, ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو, میں آ گیا. اب اس قصر نبوت کے اندر کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی. نہیں رہی. یہ تو تھی ترتیب نزولی. جی 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 ماشاء اللہ. اب آ جائیں قرآن پاک اترا ہے جو ہمارے پاس قرآن پاک کی شکل لکھی ہوئی ہے. سورہ فاتحہ تو ایک دیباچہ ہے قرآن کا, جی 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 تمہید ہے. پہلی سورت قرآن کی سورہ بقرہ, اور سورہ بقرہ پہلا پارہ شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آگے کیا جی پڑھی جائیں. ھدی للمتقین, متقین کون ہیں, ایماندار کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اے حبیب, ایمان والے وہ ہیں جو حبیب جو تیرے اوپر اتری آواز, جو قرآن تیرے اوپر اترا ہے اس پر بھی ایمان لائیں, اور جو تو اس سے پہلے نبی ہیں ان پر بھی ایمان لائیں. اگر نبی کوئی ممکن ہوتا آنا تو اللہ پاک یہ بھی تو فرماتا نا کہ ایماندار وہ ہے جو پہلے نبیوں پر بھی ایمان لائے اور تیرے بعد والوں پر بھی ایمان لائے. بھائی جب پہلے نبیوں پر ایمان شرط قرار دے دی گئی, ایمان کی شرط کیا ہے؟ ایمان والے وہ ہیں جو پہلے نبیوں پر جو اترا ہے کتابیں ان پر بھی ایمان لائیں, جو آپ پر اترا ہے ان پر بھی ایمان لائے. اگر کوئی آنا ہوتا تو اللہ کہتا ہے نا بھی جو آنے والے ہیں رب نے بات کو یوں کبھی ختم نہیں ہوئی. رب کا بالآخرات ہم یوقنون, آخرت پر ایمان لائیں. فرمایا کیا اب معبود تو آ گیا ہے, اب آخرت آئے گی, نبی نہیں آئے. بالآخرات ہم یوقنون. اب یقین رکھیں کہ اب قیامت ہی آئے گی, قیامت آئے گی, نبی اور کیوں؟ اس لیے کہ میرے حبیب کا زمانہ قیامت تک کا زمانہ, حضور کا زمانہ. بھئی آپ دیکھیں اللہ پاک, ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں ذرا ایک بار پڑھ لیں. کلمہ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. تو کیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں تھے؟ تھے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ پھر پتہ کیا چلا کہ کس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ بھائی دوستو, اصل میں آپ دیکھیں کہ ہر نبی اس کی امتی جو کلمہ پڑھتے تھے اس کلمے میں نبی کا ایک وصف بیان ہوتا تھا. مثلا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ابراہیم موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ. ہر نبی کا وصف بیان کیا کلمے کے اندر. حضور کی کسی اس طرح کی شان نہیں بیان کی جس سے امتیاز ہو. کیوں بیان نہیں کی؟ اس لیے رب نے شانیں اتنی دی ہے. حبیب کس کس وصف کا ذکر کروں؟ ایک ہی بات کرتے ہیں محمد الرسول اللہ. رسول ہیں, رسول تو اور بھی ہیں پر اور رسول ایک علاقے کے رسول ہیں. اے حبیب تو ساری کائنات کے لیے پہلے نبی محدود علاقوں کے لیے نبی بن کر آئے, محدود زمانے کے لیے نبی بن کر آئے, محدود قوموں کی طرف ایک خاص قوم کی طرف رسول بن کر آئے. ایک ایک وقت میں کئی نبی آئے, کوئی کسی علاقے میں, کوئی کسی شہر میں, کوئی کسی ملک میں. پر حبیب ہم نے مطلق رسول کہہ دیا کہ جب رسول بولا جائے ہر کوئی سمجھ جائے کہ وہ رسول اپنے علاقے کے رسول تھے. اے حبیب تو حاضر ہر زمان اندر تے ناظر ہر زمان اندر, مکان و لا مکان اندر, ہر زمانے کے رسول. اور صرف زمانے کے نہیں, سارے رسولوں کے بھی یہ میں اپنی طرف تخیل نہیں پیش کر رہا. رب نے قرآن میں کہہ دیا. پہلی میلاد کی جو محفل ہوئی, ذکر مصطفیٰ کی پہلا جلسہ, اور اس جلسے کی کون سا صدارت کس کی ہے؟ خود اللہ پاک, خدا خود میرے مجلس کو
اندر لا مکان خسرو اور محمد شم محفل پور سب جائے کہ من. مہمان خصوصی محمد مصطفیٰ کا نور تھا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبیوں سے وہ عہد لیا گیا. کیا قرآن نے اس کو بڑے حسین انداز میں بیان کیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. ان روحوں کو اکٹھا کیا گیا. کن روحوں کو؟ جنہیں اللہ نے چن لیا تھا ان کو میں نے منصب نبوت اور منصب رسالت سے فیض کرنا ہے. ان روحوں کو جمع کر لیا. اب یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے یہاں تو بڑی لائٹیں گے، روشنی ہے. کبھی دیہاتوں میں چلے جائیں، جنگل میں چلے جائیں، باہر سفر کریں. پرانے زمانے میں تو ہمارے علاقے میں بھی یہ ہوتا تھا، باہر لوگ سوتے تھے، اوپر نظر جاتے تھے تو آسمانوں پر ایک چادر تنی ہوتی ستاروں کی. اب ستارے چمکتے ہیں لیکن ستارے ڈوب نہیں جاتے، وہ موجود ہوتے ہیں. لیکن جب سورج نکلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہر طرف سورج کا بول بالا ہوتا ہے، ستارے نظر ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے. انبیاء کرام کی روحیں تھیں، ہر ایک روح کا نور تھا. پر جب وہ میرے منیر جلوہ گر ہوا، روح مصطفیٰ اس مجلس کے مہمان خصوصی ان کی روح جب جلوہ گر ہوئی تو سب کے انوار جو تھے وہ ماند پڑ گئے. سب نے پکار پوچھا مولا یہ کس کی روح ہے؟ کہا اس کا تو تعارف کروانا ہے آج. ساری محفل سجائی اس کے لیے. آؤ پہلے میرے ساتھ عہد کرو، عہد کرو. اذا اخذ میثاق لما آتیتکم من کتاب وحکمۃ ثم جاءکم رسول لتؤمنن به ولا تنصرن. لام بھی تاکید کا، نون سکینہ بھی، دو تاکیدیں، تین تاکیدیں ہو گئیں. رب نے کہا ضرور 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 تم نے اس نبی پر ایمان لانا ہے. اور ایمان سے فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت مولا علی حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رب نے وعدہ لیا کہ نبیو میرے ساتھ پہلے بات کرو، تمہیں میں نبی بناؤں تو پہلے میرے ساتھ معاہدہ کرو. ان آمنتم بھی وصدقتم بھی لجعلتکم نبیا ورسولا. اگر تم اس نبی پر ایمان لے آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں تمہیں اس کے صدقے تمہیں نبوت اور رسالت عطا کر دوں گا. تو جس کے پر ایمان سب سے پہلے روحوں کی دنیا میں لایا گیا وہ تو سارے رسولوں کے بھی رسول ہیں. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی جو ہمارا نبی ہے؟ نبیو اے مالکو، اے تاجدارو، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے یا اللہ ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی جو ہم جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کیا تمہارا نبی وہ نہیں ہے؟ اس لیے فرمایا محمد الرسول اللہ. جب خالی رسول کہا جائے تو ذہن اسی طرف جائے کہ آدم کا بھی وہی رسول محمد مصطفیٰ، نوح علیہ السلام کا رسول بھی محمد مصطفیٰ ہے. اگر آدم علیہ السلام سے پوچھو وہ کہتے ہیں میری توبہ قبول ہوئی تو محمد مصطفیٰ کی صدقے قبول ہوئی. نوح علیہ السلام کہتے ہیں بیڑا پار لگا تو نام مصطفیٰ سے پار لگا، اس لیے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے. نام تو اللہ پاک نے قرآن کی جس ترتیب کو لے لیں اور جو عہد میں پڑھ رہا ہوں نبیوں سے عہد لیا گیا، اقرار کرو. اب اللہ نبی تو نبیوں کے لیے اتنا ہی بڑی کافی ہے. نبی عام بندوں کے لیے بھی رب حکم کر دے تو رب کا حکم کافی ہوتا ہے، لیکن وہ نبی تھے ان کے لیے تو اشارہ کافی تھا. پر صرف اشارے پر کفایت نہیں کی. رب نے کہا پہلے وعدہ کرو، عہد کرو میرے ساتھ، ایمان لاؤ گے. پھر خود ہی کہا آقرار تم، اقرار کرتے ہو. اس پر بھی بات نہیں کی، فرمایا میری گواہی پا ڈالو، میری بھی گواہی ڈالو. اور جو اگلی بات کہی وہ صرف لوگوں کو حضور کی عظمت بتانے کے لیے، ورنہ نبی تو نبی ہوتا ہے. یہ نبی ایسا نہیں ہے کہ دنیا دار کوئی وزیر اعظم ہے تو آج وزیر اعظم ہے کل وہ اتر جائے تخت سے. جس کو رب نبی بنا دیتا ہے پھر وہ ہمیشہ کے لیے نبی ہوتا ہے.
ہمیشہ کے لیے وہ نبی نبی ہوتا ہے. رب کو پتہ ہے کہ میں اس کو نبی بنا رہا ہوں, پر پھر رب کہتا ہے کیوں عظمت مصطفیٰ کو واضح کہہ رہا ہے سن لو میری گواہی بھی ڈال گئی, آپس میں گواہ بھی بن جاؤ, ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ, میری گواہی بھی ڈال لو. فمن تولی بعد ذلک, جو پھر جائے وہ اس کا ایمان بھی ختم, دین بھی. بہت خوب ماشاء اب یہاں پہ ختم نبوت کے حوالے سے جو بات کرنے لگا تو وہ کیا ہے, فرمایا کہ ایمان لے آؤ, پھر اس کے بعد میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا, کتابیں بھی دوں گا, نبوت بھی دوں گا, دنیا میں بھیجوں گا. پھر کیا ہے, ثم جاءکم رسول. ثم عربی کا قاعدہ ہے کہ ثم کا لفظ جہاں ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد, کچھ دیر کے ترتیب ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے مطلقاً آنا, بھئی فلاں بھی آ گیا, فلاں بھی آ گیا, فلاں بھی آ گیا, نہیں. ایک ہوتا ہے بتانا مقصود ہوتا ہے کہ پہلے کون آیا اور بعد میں فرمایا ثم, جب تم سارے آ جاؤ گے, ساری کتابیں آ جائیں گی, سارے نبی آ جائیں گے, سارے اپنے اپنی امتیں پر پاس آ جائیں گے. ثم جاءکم, جب سارے آ جائیں گے تو ختم نبوت کا تاج پہن کر میرا حبیب پھر دنیا میں ثم جاءکم رسول. یہ کس وقت کی بات ہے؟ پہلی محفل میلاد, پہلی ذکر مصطفیٰ کا پہلا جلسہ. خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خود, وہ پہلی محفل. اس محفل میں بھی اللہ پاک نے ختم نبوت کو واضح کر دیا کہ ابھی دنیا پیدا نہیں ہوئی, ختم نبوت کا اقرار پہلے لیا جا. عرش بن گیا, رب نے چاہا کہ اب کائنات بنائے, عرش کو بنایا. عرش کیسے بنا, بن گیا, فرمایا نہیں ابھی سجا نہیں. سجے گا کیسے, سجے گا کیسے؟ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں, فرمایا کہ جب عرش رب نے بنا لیا, حکم دیا بن جا, عرش بن گیا, فرمایا اس کو سجا بھی دو. کیا مکتوب علی العرش محمد الرسول اللہ خاتم النبیین. بھائی عرش رب کا ہے, عرش ہمارے علاقے تو رواج یہ ہے بھی جس کا مکان ہو تو مکان پر مالک کا نام لکھا جاتا ہے. عرش رب کا ہے پر نام کس کا لکھا ہو, اس لیے کہ معاشر کے میدان میں بھی تو وہاں کرسی پہ بٹھانا تھا نا. ختم نبوت کا اقرار, اوپر سے بات شروع ہوئی. عرش بنا تو ختم نبوت. لو جی, تخلیق انسانیت, پہلا انسان, پہلا انسان, سب کا باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. تخلیق ہوگی آدم علیہ السلام کی تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی یہ کندھا, دو کندھوں کے درمیان, آدم علیہ السلام کے دو کندھوں کے درمیان ایک مور لگا دی. رب نے کیا کیا, مور لگا دی. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اس مور پر لکھا ہوا کیا تھا, مکتوب بین کاتف آدم محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء. بابا سب کا بابا ہے, کہ اس کی پشت پر لکھ دو تاکہ جو حلال کا ہوگا وہ جان لے کہ اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. آدم علیہ السلام کی دو کندھوں کے درمیان مور کیا لگائی, آدم علیہ السلام پر, تاکہ کوئی بھی آدم علیہ السلام کی اولاد کسی کو شک نہ رہے, ہر ایک سن لے کہ اس کے باپ کی پشت پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلا رسول ہے, یہ پہلا رسول ہے, اور آخری رسول کون ہوگا, محمد رسول اللہ. اب اس کے ساتھ دوسری حدیث میں لیں, حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ کریم, آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. تفسیر در المنصور کے اندر یہ امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو لکھا. فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام آپ کی ولادت ہوئی, حضور کی, آج ہم کیا کر رہے ہیں, میلاد کر رہے ہیں, حضور کا میلاد کر رہے ہیں. حضور کی جب ولادت ہوئی تو
تو دیکھا کہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان کیا لکھا ہوا تھا؟ مکتوبن بین کتفیہ، حضور کے دو کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا، مور لگی، ختم نبوت کی مور رب نے لگائی، کیا؟ مکتوبن محمد خاتم الانبیاء۔ وہ میلاد منانے والوں، حضور کے کندھوں پر بھی وہ آدم علیہ السلام پر لکھا تھا۔ اب وہ آ گیا، جب وہ رسول آیا تو اس کے کندھوں پر دیکھا تو وہ تحریر چمکتی ہوئی تھی کہ یہ وہ ہے جو خاتم النبی، ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر ہر نبی آتا رہا، تورات دیکھیں تو اس میں بھی ختم نبوت، زبور دیکھیں تو اس میں بھی ختم نبوت، انجیل دیکھیں تو اس میں بھی ختم نبوت کی بات۔ اور اگر اس جان کی بات کریں، ایک ہے یہ جان، ایک ہے اگلا جان، ایک اس کے درمیان بھی جان ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ جو جب قبر میں بندہ مر جاتا ہے تو قیامت سے پہلے جو وقت، جو پیریڈ قبر میں گزرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ تو برزخ کے مقام پر کیا ہوگا؟ حدیث پاک امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ جب قبر میں بندہ جاتا ہے، آپ تو ایک بات سنتے رہتے ہیں نا، قبر میں جائیں گے تو 3 سوال ہوں گے۔ کتنے؟ 3 سوال، 3 سوال، اور ان 3 میں سے لازمی سوال کیا ہوگا؟ حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جو حدیث کی سب سے معتبر کتاب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے 3 سوال لکھے ہی نہیں، جہاں بھی حدیث بیان کیے ایک ہی سوال لکھا ہے۔ پوری بخاری اٹھا کر دیکھ لیں، بخاری میں کوئی ایسی حدیث نہیں جس میں یہ آئے کہ 3 سوال کیے جائیں گے قبر میں، نہیں، ایک ہی سوال کی بات کی۔ کیوں؟ کہ جو لازمی سوال ہے، کیا؟ ما کنت تقول فی ھذا۔ پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ۔ تو خیر جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں ماشاءاللہ اس میں یہ ہے کہ پوچھا جائے گا حضور کے بارے میں۔ جب پوچھا جائے گا تو ہر کوئی جواب تو کوئی جواب دے گا، ضروری نہیں ہوتا پیپر میں ایک جیسے جواب لکھے جائیں۔ کوئی کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا، کوئی کچھ کہے گا، پر جواب اس کا معتبر ہوگا جو یہ کہے گا ہوا محمد خاتم النبیین۔ امام جلال تفسیر در المنصور میں یہ حدیث موجود ہے۔ بارک اللہ بارک اللہ۔ قبر میں بھی تب خلاصی ہوگی منکر نکیر کے، وہاں سے چھٹکارا تب ہوگا کہ وہاں بھی ختم نبوت پر ایمان کا اقرار کریں گے۔ اگلے جان میں معاشر کا میدان ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے اور ہر کوئی پریشان ہوگا۔ خدا جانے کتنا عرصہ گزر جائے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ پھر دل میں خیال آئے گا، اور خیال کون ڈالے گا؟ اللہ ڈالے گا۔ خیال آئے گا کہ کوئی سفارشی ڈھونڈے۔ پتہ چلا کہ جب مشکل پیش آئے تو اللہ والوں کا وسیلہ پیش کرنا یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ شرک ہر جگہ پہ شرک ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں پہ شرک ہو اور وہاں وہ حلال ہو جائے، نہیں، شرک یہاں بھی شرک وہاں بھی شرک۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یا آپ حدیث مشہور سنتے رہتے، میں اخیر میں سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، پہلے حضور کے پاس نہیں بھیجا جائے گا۔ پہلے خیال اللہ پاک یہ بھی تو دل میں ڈال سکتا تھا نا کہ تمہاری مشکل وہاں حل ہوگی، نہیں، پر میں پہلے دروبوئے ہوئے جاؤں گا، ہر در در پھرتے رہے تاکہ انہیں قدر پتہ چل جائے۔ کوئی یہ نہ کہے جی یہ کام تو نوح علیہ السلام بھی کر دیتے، وہ جی یہ کام تو عیسیٰ علیہ السلام کر دیتے، نہیں، فرمایا بھول میں نہ رہیں، پہلے پھر لو نا سارے 1,24,000۔ کتنا ٹائم لگے گا بھائی 1,24,000 بندوں کو ملنا ہو اور ہر ایک کی جا کے اس کی تعریف کرنی ہے، ادب کرنا ہے، اور اس کو جا کے ہاتھ جوڑنے کہ حضور ہمارا کام کریں۔ ایک کے پاس 10 منٹ بھی لگیں تو کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ رب فرمائے گا سارا پھر لینا، تو جب سارے پھر لیں، جب کہیں سے بات نہ بنے تو پھر آؤ میرے محبوب کے دروازے پر پھر آتا۔ آپ اس حدیث کو حدیث ختم نبوت کئی کتابوں میں آئی ہے،
لیکن جو میں بیان کر رہا ہوں روایت، یہ کس نے بیان کی؟ امام بخاری نے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ چھٹکارا وہاں جا کے کیا کہیں گے؟ اب میٹنگ کریں گے کہ حضور کو منانا ہے تو کوئی بات کیا کریں؟ آدم علیہ السلام کی تعریف بھی کریں گے، تم بابے ہو، ہمارے باپ ہو، دیکھ نہیں رہے ہم مار رہے ہیں، بابا جی مہربانی کرو۔ کسی کے پاس کچھ کہیں گے کہ حضور کے پاس جائیں گے تو کہیں گے حضور کی کیا تعریف کریں؟ اللہ نے شانیں اتنی بیان کی ہیں، کس کس شان کو بیان کریں گے؟ وہاں جا کے عرض کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ وہاں جا کے اقرار کریں گے، وہاں جو اقرار کرنا ہے آج لے الف کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو آج ختم نبوت کے عقیدے پر مانو، قیامت کے دن بھی بات تب بنے گی۔ سارے اولین و آخرین حضور کے ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین ہیں، خدا کے لیے سارے نبیوں پہ کام نہیں بنا، آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے تھے نا، حضور آپ کرم کریں۔ تب آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں ہی اس کام کے لیے، میں اس کام کے لیے ہوں، گھبراؤ نہ۔ جو کام 1,24,000 نبی دی وہ انہوں نے نہیں کیا، آنا لا میں اس کے لیے فاخر و ساجدن، پھر حضور سجدے میں گر جائیں گے، ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، معاشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ وہ کیا سجدہ کریں گے؟ جب سجدے میں پڑیں گے تو وہ مالک کہے گا ارفع راسک، پیارے ذرا سر تو اٹھا، پیارے ذرا اپنا چہرہ اوپر اٹھا، ارفع راسک، اپنا سر اوپر اٹھا۔ حضور پھر سجدے میں آج ناز سے پڑے، ناز میں سجدے میں پڑے، رب کہتا ہے اٹھا سر کو سجدے میں، سال تو ہوتا، پیارے تو مانگنا چاہتا ہے نا کچھ، تو مانگ تو صحیح، دیکھ پھر میں کیسے عطا کرتا ہوں۔ حضور پھر سجدے میں، رب پھر کہتا ہے پیارے مجھے پتا ہے تو کیا مانگنا چاہتا ہے، شفاعت چاہتا ہے نا، تو مانگتا جا، میں شفاعت کرتا ہوں۔ تو شفاعت کیسے ملے گی؟ ختم نبوت کا اقرار پہلے اور شفاعت بعد میں ہو۔ شفاعت اور آخری بات، صرف انسان ہی ختم نبوت کو نہیں مانتے، ہر چیز جانتی ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ خیبر کا میدان تھا، وہ خیبر جس کے دروازہ، قلعے کا دروازہ کس نے اکھیڑا تھا؟ مولا کائنات نے اکھیڑا تھا۔ جب فتح ہو گئی، کامیابی ہو گئی، حضور واپس آ رہے ہیں، لشکر آ رہا ہے واپس، سڑک کے درمیان میں ایک گدھا کھڑا تھا، دراز گوش، ایک گدھا وہاں پہ کھڑا ہے راستہ روک کے۔ بہت خوب۔ جو ہی حضور قریب آئے تو اس نے اشارہ کیا، سر مارا، اور حضور تو ساری بولیاں جانتے ہیں نا۔ اس نے حضور کی بارگاہ میں کچھ درخواست کی، صحابہ سمجھ رہے پتہ نہیں اپنی کوئی آواز نکال رہا ہے، پر وہ جاننے والے جانتے تھے کہ یہ میرا شہدائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس گدھے کو کیسے پتہ چلا؟ بھائی لشکر تھا، ایک دو بندے نہیں تھے، جہاں کوئی بندہ اگر آئے مسجد میں داخل ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ مولوی رفیق صاحب کون ہیں، نام سنا ہوا تھا کہ بڑے عالم دین ہیں اور بڑے ماشاءاللہ پورے شہر کے اندر ان کا ایک نام ہے، کہیں سے نام سنا تھا، دیکھا ہوا نہیں تھا مولوی رفیق کون ہے۔ اب وہ یہاں آئے گا تو کیا کرے گا؟ پوچھے گا نا، مولانا عبداللہ سے پوچھے گا، مولوی حدیف صاحب سے پوچھے گا، مولوی غلام خطیب صاحب بتائیں جہاں مولانا رفیق صاحب آئیں، وہ آئے ہیں جی، کہاں بیٹھے ہیں جی؟ بھائی یہیں بیٹھے ہیں، نہیں مجھے دکھاؤ میں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ پھر پتہ چلے گا جب ہزاروں کا لشکر ہو اور ہزار بندوں کے اندر وہ گدھا حضرت علی کے پاس نہیں گیا، حضرت عمر کے پاس نہیں گیا، ابو ہریرہ کے پاس نہیں گیا، کسی اور کو جا کے نہیں درخواست پیش کرتا، حضور کے پاس جاتا ہے، اسے کیسے پتہ چلا کہ یہ جس سے میں نے بات کر دی وہ یہ آقا ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جو پہلے نبی تھے اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں پر مور لگائی تھی، دائیں ہاتھ پر مور تھی جس پر لکھا ہوا تھا یہ نبی ہے۔ جب نبی سے سلام لیتے تھے نبی یوں کرتا تو وہ دیکھ لیتا کہ یہ نبی ہے۔
پہلے نبیوں کے دائیں ہاتھ پر ہتھیلی پر مور لگی ہوئی تھی، اور حضور کی مور کہاں گئی؟ چھپا کے مور چھپی ہوئی ہے، پر جانتا ہر کوئی ہے کہ بددعا کے چہرے والا یہ آتا۔ درخت بھی پہچانتے ہیں، پتھر پہچانتے تھے تو سلام پڑھتے تھے نا، جانور پہچانتے ہیں، بھائی اس نے دور سے پہچان لیا، کیوں کہ چہرہ اتنا حسین ہے کہ دیکھنے والے دیکھ جاتے ہیں، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے وہ رک گیا، عرض کرنے لگا، درخواست کیا پیش کی؟ کہنے لگا کہ حضور میں عام گدھا نہیں ہوں، میں نسلی گدھا ہوں، میرا جو دادا تھا جد اعلیٰ تھا، نسلی گدھا، اس کی نسل میں سے 60 گدھے ایسے ہوئے، 60 جن میں سے ہر گدھے پر اللہ کے کسی نہ کسی نبی نے سواری کی، کسی پر موسیٰ علیہ السلام نے سواری کی، کسی پر عیسیٰ علیہ السلام نے سواری کی، کسی پر اور نبی نے سواری کی۔ یا رسول اللہ وہ اب میرے دادے کی جو نسل ہے نا، اس میں سے آخری گدھا میں رہ گیا ہوں، اور اب نبی اور آنا کوئی نہیں، مجھے اگر امید اور کسی اور نے آنا ہوتا تو میں آپ کو نہ درخواست پیش کرتا، کوئی اور نبی ہوتا تو میں اس کو بات کرتا، نبی اب آنا کوئی نہیں، یا رسول اللہ نسل میری آخری ہے اس میں، تو سارے میرے جو دادے ہیں، باپ دادے، ان کو شرف حاصل ہوا کہ وہ نبیوں کی سواری بنے، یا رسول اللہ کرم کریں اور مجھے اپنی سواری کے لیے منتخب کریں۔ گدھے کو بھی پتا تھا کہ جس کریم کے در پر آیا ہوں ہم مسائل فلا تنہر، پیارے کسی سائل کو خالی نہیں موڑنا، اور حضور تو سارے سب کے رسول ہیں نا، جانور بھی اگر آتے ہیں، ہرنی فریاد کے لیے آتی ہے تو حضور اس کی بات کو پورا کرتے ہیں، اونٹ فریاد لے کر آتے ہیں تو اس کی بات کو حضور سنتے ہیں۔ اس نے کہا حضور سواری، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اور فرمایا میں تیرا نام رکھتا ہوں یافور، کیا نام رکھا؟ یافور۔ حضور اس پر سوار ہو گئے، وہ کتنا خوش بخت تھا۔ ایک محدث ہوئے ہیں جتنے یہ فرقے ہیں نا وہ سب ان کو مانتے ہیں محدث، کون؟ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، قاضی عیاض بہت بڑے محدث ہیں، امام پرانے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے شفا، شفا شریف کے اندر وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضور کی سواری کے لیے حضور نے اس کو پسند کر لیا، اب وہ عام گدھا نہ رہ گیا، میرے مصطفیٰ کی سواری بن گئی، اور صحبت مصطفیٰ کا فیضان کیا ہے۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں نبی کو غیب ہے کہ نہیں جی، نبی کو ہے کہ نہیں، اور میں کہتا ہوں جس گدھے پر حضور سوار ہو گئے اس کے علم کا عالم کیا تھا؟ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ حضور اس گدھے کو حکم دیتے ہیں کہ گدھے جا میرے فلاں صحابی کو بلا کے لیا، فلاں صحابی کو، اب وہ گدھا یہ نہیں کہتا حضور میں تو خیبر کا رہنے والا ہوں، مجھے کیا پتا مدینے کا نام، میں نے میپ دیکھا، پہلے تو مجھے میپ دکھائیں، پھر مجھے اس کی لوکیشن بتائیں، مدینے کا سارا گلیوں کا پتہ ہو، پھر ایک ایک صحابی کا تعارف ہو کہ یہ ابو ہریرہ ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، پھر ان کے گھروں کا پتہ ہو، پھر میں جا کے اس کو بلاؤں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے نقشہ نہیں دیکھا ہوا، کیوں کہ آقا نے قدم رکھ دیا، علم اس کے سینے میں آ۔ حضور فرماتے تھا بلا کے لیا، کسی کے گھر اس محلے میں 2 میل دور ہے، وہ گدھا دوڑتا جاتا اور کیا کرتا، اپنا سر اس کے دروازے پر مارتا، ٹکرے، اور وہ صحابی اندر سے نکلتا تو اس کو اشارہ کرتا، چل تجھ کو مدینے کے سرکار بلاتے۔ وہ صحابی سمجھ جاتے ہیں کہ حضور کی سواری ہے، تو یہ خود تو نہیں آیا، کسی نے بھیجا ہے تو آیا نا۔ وہ واپس آیا، اب تو نے بھائی فلاں کو جا کے، گدھے تو نے فلاں کو جا کے بلانا ہے، وہ مدینے کے اس کونے پر اس کا گھر ہے، وہ دوڑتا جاتا ہے، وہ پوچھتا نہیں کہ کدھر گھر ہے، کہاں گھر ہے، کس طرف جاؤں، نہیں ادھر بھیجا، ادھر چلا گیا۔ یہ تھا عاشق مصطفیٰ۔ تو جانور بھی کیا حضور کی ختم نبوت کو پہچانتے ہیں، اور جو انسان ہو کر نہ پہچانے اس کی کتنی بدبختی ہے، کتنی۔ آج ہم اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کر رہے ہیں جو ختم نبوت کا تاج پہن کر ہے۔ اللہ رب العزت
ہمیں حضور کا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پیغام جو ہے وہ آپ کو دینا تھا۔ میلاد کا مہینہ جو ہے اس میں خوشی منانا، جشن منانا، جلوس نکالنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ فل یفرحوا، اللہ نے فرمایا خوشی کرو، لیکن فقط اس ایک عمل جو ہے میلاد کا جلوس تو آپ نکالیں، نعرے لگاتے رہیں، لیٹنگ ہو رات کو اور دن کو آپ جشن مناتے رہیں اور نماز ایک بھی نہ پڑھیں، بے شک تو کیا حضور اس سے خوش ہوں گے؟ میلاد والے آقا اس بات سے خوش نہیں ہوتے۔ میلاد کا جلوس اور بھنگڑے ہوں، ڈھول دھمکا ہو، عورتوں مردوں کا اختلاط ہو، بے پردگی ہو، میلاد والے اس پر خوش نہیں ہوتے۔ میلاد کا جلوس جا رہا ہو، اوپر سے لنگر پھینکتے ہیں، میرے آقا نے تو یہ کہا کہ کھانا کھا رہے ہو ایک دانہ بھی نیچے نہ گرے، لقمہ نیچے گر جائے، فرمایا اس کو اٹھا کے جھاڑ کے کھا لو، پتہ نہیں برکت کس حصے میں ہے۔ اور جہاں پہ اوپر سے پھینکتے ہیں اور نشانے باندھ کے پھینکتے ہیں، لفافے پھٹ جاتے ہیں، اللہ کا رزق ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا تم ڈرتے نہیں رب کے کہ اللہ پاک نے رزق عطا کیا ہے اور تم میلاد کے نام پہ تماشے لگا رہے ہو؟ دینا ہے تو نمود و نمائش چھوڑو، دینا ہے تو خاموشی سے غریبوں کے گھروں میں کھانا پہنچا، واہ بے شک ایسے لنگر پیش کرو، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، دسترخوان لگا کے دکھاؤ۔ تو دوستو، میلاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ درود پاک کثرت سے کریں، باادب ہو کے جلوس میں شامل ہوں، اور یہ عہد کریں کہ آئندہ ہم ہر وہ کام کریں گے جو میرے آقا نے جس کا حکم دیا ہے، اور ہر وہ کام نہیں کریں گے جس سے آقا نے روکا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد جینا بیا من جمیع الاعمال والآفات تقدیرنا بیا جمیع الحاجات وتطہرنا بیا من جمیع السیئات وترفعنا بیا اعلی الدرجات وتبلغنا بیا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک مجیب الدعوات۔ یا العالمین، جو لمحات تیرے ذکر میں اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گزرے ہیں، یا اللہ انہیں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر بلا ہر وبا سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا العالمین، اس محفل میں جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ یا العالمین، مشکلیں آسان فرما دے، رزق میں برکتیں عطا فرما، نرینہ اولاد کے جو خاتمہ انہیں نیک لڑکی عطا فرما، جنہیں تو نے اولاد عطا فرمائی ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا۔ یا العالمین، مولانا غلام مرتضیٰ صاحب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ جن لوگوں نے، جن دوستوں نے اس پروگرام کے لیے تعاون کیا ہے، یا اللہ ان سب کو خیر و برکت عطا فرما۔ تمام علماء کرام کو یا اللہ صحت عافیت کے ساتھ یا اللہ انہیں دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما، انہیں مزید خدمات دینیہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پہ زندہ رہیں، آخری وقت آئے تو ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ ہو، ہماری نگاہوں کے سامنے گنبد خضرا کی مکین کا جلوہ ہو، قبر میں حضور کی پہچان نصیب ہو، میدان معاشر میں حضور کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما۔ وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ مولانا منظور کا نام رہ گیا تھا بھائی، یہ بڑا پیارا ہے میرا بچہ مولانا منظور احمد صاحب، تے بلکہ آج تقریر ہوئی ہے تو ان کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ واہ 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 جی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ جی۔